بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کامل محبت کی شرائط۔ محبت 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 بڑا لطف دیتا ہے نام محبت۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ محبت کا مفہوم کیا ہے۔ معروف عالم شریعت اور عظیم صاحب طریقت بزرگ سید محمد ذوق شاہ اپنی بے مثل کتاب سر دلبراں میں تحریر فرماتے ہیں، محبت ایک ایسی مقناطیسی کشش ہے جو کسی کو کسی کی جانب کھینچتی ہے۔ کسی میں حسن و خوبی کی ایک جھلک دیکھ لینا اور اس کی جانب طبیعت کا مائل ہو جانا، دل میں اس کی رغبت، اس کا شوق، اس کی طلب و تمنا اور اس کے لیے بے چینی کا پیدا ہونا، اسی کے خیال میں شب و روز رہنا، اسی کی طلب میں تن من دھن سے منہمک ہونا، اس کے فراق سے ایذا پانا، اس کے وصال سے سیر نہ ہونا، اس کے خیال میں اپنا خیال، اس کی رضا میں اپنی رضا، اس کی ہستی میں اپنی ہستی کو گم کر دینا، یہ سب عشق و محبت کے کرشمے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں محبت پر ایک پورا باب لکھا ہے اور اس میں محبت کے کئی ایمان افروز معانی بیان فرمائے ہیں۔ اسی باب میں ایک واقعہ لائے ہیں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، ایک بار ان پر جنون کا غلبہ تھا۔ کچھ لوگ ملنے آئے، فرمایا تم کون لوگ ہو؟ جواب ملا ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پتھر اٹھائے اور ان کو مارنے لگے، وہ بھاگ گئے تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنے والے ہوتے تو میرے تکلیف دینے پر مجھ سے نہ بھاگتے۔ محب تو وہ ہوتا ہے کہ محبوب کی طرف سے میٹھا ملے یا کڑوا، اس کے لیے سب میٹھا ہوتا ہے۔ محبوب کی طرف سے نرمی ہو یا سختی، اس کے لیے سب لذت ہی لذت ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت کے رستے میں کانٹے ہی کانٹے، مگر اس کی منزل بڑی ہی سہانی۔ زباں سے محبت کا دم بھرنے والو، محبت نہیں ہے فقط درفشانی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مفہوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نصیب نہ ہو۔ شیطان ملعون کے بارے میں کہتے ہیں کہ ظالم کے پاس بہت علم تھا، عمل بھی بہت کرتا تھا، مگر محبت سے محروم تھا۔ محبت تو آدمی کو محبوب کا غلام بے دام بنا دیتی ہے۔ دکھ ملے یا سکھ، پسندیدہ حکم ملے یا مشکل، عاشق نے کیا دیکھنا، اس کا کام تو محبوب کو راضی کرنا ہے۔ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں زخموں سے چور چور پڑے تھے۔ ایسے زخم
کہ نام کی محبت ہوتی تو چیخوں اور بدگمانیوں میں بدل جاتی، مگر یہاں سچی محبت تھی، سچے عاشق تھے، تو پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اے انصاریو، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہوا اور تم زندہ رہے تو کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے؟ یہ آخری الفاظ تھے اور پھر روح نے زخمی جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لب پر درود، دل میں خیال رسول ہے، اب میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ حلاوت ایمان سے لطف اندوز ہوگا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، اگر کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نمبر 3، کفر پر رجوع ہونے کو اسی طرح ناپسند جانے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو جانتا ہے۔ اس حقیقت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے عرض کی، میرے پاس کوئی عمل تو نہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول کی بات سنی اور فرمایا، تجھے اپنے محبوب کی سنگت ضرور نصیب ہوگی۔ ساغر صدیقی لکھتے ہیں کہ جاری ہے 2 جہاں پہ حکومت رسول کی، کرتے ہیں مہر و ماہ اطاعت رسول کی، ایمان ایک نام ہے حب رسول کا، ہے خلد کی بہار محبت رسول کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کامل محبت کی کون سی شرائط ہیں۔ خالص محبت کا تقاضا اور حقیقی پہچان یہی ہے کہ محب محبوب کی اداؤں سے بھی محبت کرے۔ بصورت دیگر دعویٰ محبت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دل نشیں پیرائے میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ذات کی موافقت اور اس کے اتباع کو اپنی ذات پر لازم کر لیتا ہے، بصورت دیگر وہ اپنے دعویٰ محبت میں صادق نہیں ہوتا۔ محبت کی پہلی شرط اتباع محبوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتا تو وہ دعویٰ محبت میں سچا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سچا ہونے کی جو علامات ہیں ان میں سب سے پہلے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے اور سنت نبوی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے۔ محبت کی دوسری علامت حکم محبوب کی تعمیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کی پیروی کے ذریعے اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی اور ہدایت بھی فرمائی کہ اپنی خواہشات نفسانی کے مقابلے میں احکام شریعت پر عمل کریں اور انہیں ترجیح دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ محبت کی تیسری علامت کثرت ذکر۔ کہا جاتا ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ محبت کی چوتھی علامت اشتیاق دید۔ کامل محبت کی چوتھی علامت یہ ہے کہ محب ہمہ وقت وصال یار کے لیے بے قرار اور مضطرب رہے، محبوب کی حسرت دیدار اسے دن رات بے چین رکھے، کیونکہ ہر محب کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ محبت کی پانچویں علامت محبوب کی تعظیم و توقیر۔ محبت کی ایک پہچان کا ذکر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غایت درجہ تعظیم و توقیر کی جائے۔ محبت کی چھٹی علامت ذکر محبوب کی تعظیم۔ جس طرح محبوب کی تعظیم و توقیر علامت محبت ہے، اسی طرح محبوب کے نام اور اس کے ذکر کے وقت انکساری اور ادب کا اظہار بھی ضروری ہے۔ ابن اسحاق الخبیبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہایت عقیدت، محبت اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرتے، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور خشیت طاری ہو جاتی، اور بعض اوقات زار و کتار روتے تھے۔ محبت کی ساتویں علامت محبت محبوب کی پسند سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرنا بھی محبت کی علامت ہے۔ مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، اے اللہ تعالی، میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو
میرے بعد ان کو ہدف ملامت نہ بنا لینا۔ صحابہ کرام سے محبت میری وجہ سے ہے، لہٰذا جس نے صحابہ کرام کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، اور وہ اس پر مواخذہ فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات اس کی ناگواری اور غصہ کا سبب بنتی ہے وہی میری ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ محبت کی 8ویں علامت محبوب کی ناپسند سے نفرت۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسندیدہ ہیں ان سے نفرت کرنا بھی محبت کی علامت ہے۔ محبت کی 9ویں علامت محبوب کے دشمن سے عداوت۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے سے کنارہ کشی اختیار کرے، اور اس شخص کی صحبت سے بھی اعتراض کرے جو دین میں ایسی باتیں ایجاد کرے جو فتنہ اور فساد کا سبب بنے۔ محبت کی 10ویں علامت قرآن و حدیث سے محبت۔ قرآن کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کرے اور اس کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ حضرت ابو مصعب علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان نہیں کرتے تھے جب تک وضو نہ کر لیتے۔ محبت کی 11ویں علامت امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کسوٹی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ شفقت و مرحمت کے ساتھ پیش آئے، ان کو کلمات خیر سے یاد کرے۔ محبت کی 12ویں علامت فقر و درویشی کا خوگر ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت رکھے اس کی جانب فقر اس تیزی کے ساتھ آئے گا جس طرح پہاڑ کے درے سے پانی بہتا ہوا آتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔